كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اسی لیے پھر آگے قیامت کے مناظر ہیں آیت 68 سے 70 میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونک دیا گیا سور میں، مراد ہے کہ پھونکا جائے گا، پس بے ہوش ہو جائے گا ہر ایک جو آسمان و زمین میں، ہاں مگر جسے اللہ چاہے، یعنی جس کو بچا لے۔ پھر ایک اور سور پھونکا جائے گا، پھر وہ سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، یعنی پہلا سور نفخہ صاعق اور دوسرا کیا ہے نفخہ باس۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، امیجن کیجئے جسے بہت کھلا دن نکلتا ہے، سورج خوب چمکتا ہے، کوئی بادل نہیں کچھ نہیں، وہ کیسا دن ہوتا ہے، زمین پہ پڑا ہوا ریت کا ذرہ بھی دکھ رہا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نور سے زمین چمکنے لگے گی، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نامہ اعمال یا کتابیں کھول دی جائیں گی، رکھ دی جائیں گی، وَجِیَّ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاء، پھر لائے جائیں گے انبیاء کرام بھی اور شہید بھی یعنی گواہ، وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْحَقِّ، پھر فیصلے ہو جائیں گے ان کے حق کے ساتھ، وَہُمْ لَا یُظْلَمُونَ، پھر ان پہ ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ وَوُفِّیَتْ کُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے عمل کیا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اس کے ریکٹ بڑے واضح ہیں، اس کو سب کا پتہ، ہر انٹری لکھی ہوئی ہے اس میں۔ اسی کی بنیاد پہ پھر کفار کی جہنم کی طرف روانگی کا منظر ہے آیت 71-72 میں، یہاں سے آپ سورت کا نام ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور سیق ہانکنا، ساق یسیق سوق، پیچھے سے ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی چابک کے ساتھ ہنکوا رہا ہے۔ گروہوں کے گروہ کیوں جائیں گے جہنم میں؟ کیونکہ کام بھی مل کے کرتے تھے، دنیا میں بھی بڑا مزہ آتا تھا غلط کام کٹھے بیٹھ کے کرنے میں، وہاں بھی ہوگا۔ حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، پھر جب اس کے قریب پہنچ جائیں گے تو کھول دے ہوں گے اس کے لیے دروازے، ان سے پوچھیں گے، اب ذرا اس مکالمے کو غور سے دیکھیے گا، اور وہ کہیں گے وقال لہم، ان سے کہیں گے کون؟ خزنتہا، گارڈ مین، سیکیورٹی مین۔ اب امیجن کیجئے کہ آپ ادھر آ رہے تھے، سیکیورٹی مین آپ کو روک لے، اور جہاں بھی کوئی چوکیدار یا کوئی گارڈ ہوتا ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ آپ کو روک کے پوچھے۔ جہنم کے داروغہ، آگے بھی ہم پڑھیں گے سورۃ ملک میں، کیا کہیں گے؟ ذرا رکو، یہ تمہیں چینز میں ڈال کر، سنگلیوں میں ڈال کر، بڑی ہی رسوائی کے ساتھ جو جہنم میں پھینکنے جا رہے ہیں، تو ایک سوال کا جواب تو دے جو جاتے جاتے، کیا الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہیں میں سے کوئی رسول تم پہ نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تم پہ رب کی آیتیں پڑھتے، تمہارے رب کی، اور تم کو ڈراتے آج کے اس دن کی ملاقات سے۔ کتنا اس وقت انسان کو اپنے اوپر غصہ آ رہا ہوگا اس سوال کو سن کر۔ جواب بھی سن لیجئے، قالو بلا، ہاں یس۔ آپ ایک بگڑے ہوئے بچے کو دیکھیے اور اس سے پوچھیے کہ تمہارے ماں باپ نے تمہارے لیے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، تمہیں اچھے اسکولوں میں نہیں بھیجا، پھر یہ تم نے کیا گینگ جوائن کر لیا، یہ کیا تم چوروں چکوں میں آ گئے؟ یس آئی ہیو ڈن، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، اور اس طرح سے پھر ایسے کو کہا جائے گا داخل ہو جو جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ کے لیے۔ بالکل جیل کا منظر ذہن میں آتا ہے، بڑی ہیومیلیشن، بڑی ہی درماندگی کی حالت میں پکڑ کے ان کو جہنم کے دروازے سے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس کے برعکس متقین کے لیے جنت میں خوش آمدید۔ اب تصویر کا دوسرا رخ، اور یہ قرآن کی خوبی ہے، یہاں جہنم کی آیتیں آتی ہیں وہاں جنت کی بھی آتی ہیں۔ تو آیت 73 سے 75، وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، یہاں بھی لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی کیا اپنے رب سے۔ نوٹ کریے، یہ نہیں کہا الذین آمنوا، مسلمون، نمازیں پڑھیں، روزہ رکھا، الذین اتقوا، تقوی کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری۔ اور تقوی کیا ہے؟ حفظ النفس عما یوسم، اپنے نفس کو ہر اس چیز سے بچانا جو اس کو گناہ گار کر دے۔ آنکھوں کا تقوی یہ ہے کہ آنکھوں کو ہر اس چیز کے دیکھنے سے روک لیجئے،
जो आंखों को गुनाहगार कर दे। इसी तरह कानों और ज़ुबान और दिल और बाकी चीज़ों का तक़वा है। खैर, यहाँ क्या हुआ? खुशखबरी है, यहाँ भी दरवाजे खुले हुए हैं। फिर चौकीदार इधर के या जो गार्ड मैन है, सिक्योरिटी मैन है, वो क्या कहेंगे? सलामुन अलैकुम, वेलकम, सलामती, तिब तुम, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खुश रहे, बहुत अच्छे हो, कम ऑन फदखुलूहा खालिदीन, हमेशा के लिए इसमें आ जाओ। यानी इधर कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आंसर नहीं। आप देखिए कोई बड़ा बंदा आता है तो लोग उसको नहीं रोक के कहते साइन इन करो, और बाकी से कहते एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, यहाँ साइन कीजिए। एयरपोर्ट पे आप जाते हैं, एक एक कदम पे आपको रोका जाता है। इतने में आप देखते हैं कि एक बड़ा टिप टॉप शख्स हाथ में एक छोटा सा ब्रीफ केस लेके गुजर है, कोई उसको नहीं रोक रहा। वो VIPs हैं, वो कोई बड़े हैं। जन्नतियों को कहीं किसी जगह कोई टोल नहीं देना पड़ रहा, कहीं रोक के उनकी कोई तलाशियाँ नहीं हो रही। और ज़ुबान पे जुमला सुनिए, दुआ करिए कि अल्लाह हमें इस काबिल कर दे कि हम वहाँ जाएं और हमारे पेपर सारे पूरे हों। लेकिन ना रोकते किसको हैं? वो जिसके पेपर्स में मसला है। इमिग्रेशन, ये सिर्फ में इमिग्रेशन सीन है जन्नत और जहन्नुम का। जिसके पेपर पूरे है, जिसने कोई लीगैलिटी नहीं की, जिसके पास हर चीज़ है, वो कहते हैं देख लो। और जिनको ज़रा देर लग रही हो ना, तो पिछले भी बेचैन होकर देख रहे होते कि इनका क्या मसला है, कोई गड़बड़ है। फिर उधर से बुलाएंगे पुलिस को, अच्छा इसको अंदर ज़रा कमरे में ले जाओ। लोग कहेंगे ज़रूर कोई दूसरा काम किया है, कोई गलत काम किया, कोई इसने जाली काम किया है। जन्नत के दाखिले पे आपको कहीं ना रुकना पड़े, इसके लिए क्या करें? साफ सुथरी ज़िंदगी गुजारें, बिल्कुल प्लेन रियल फैक्ट्स वाली ज़िंदगी। आप क्यों धोखा देना चाहें बंदों को? दिल में कुछ, जुबान पे कुछ, ऊपर कुछ, सब छुप जाएगा दुनिया में। वहाँ शीशों के रूम्स होंगे, आप देखते हैं कई कैबिन होते हैं, शीशे के होते हैं, सब बाहर से दिख रहा होता है। और क्या कहा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए। अल्लज़ी सदक़ना वादहू, जिसने हमसे अपने वादे सच्चे किए और हमें इस ज़मीन का वारिस कर दिया। हम जहाँ चाहें जाना चाहें जा सकते हैं। फ़निअम अज्रुल आमिलीन, लफ्ज़ आमिलीन देखिए, ये वो आमिल नजूमी नहीं है, अमल करने वाले। ये नहीं कहा कि फ़निअम अज्रुल मुस्लिमीन, जो ख़ुद को मुसलमान कहते थे। अच्छा, ये फ़निअम अज्रुल फलां फलां का नाम नहीं। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाक की अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। और एंड पे आप देखिए दोबारा क्या आ रहा है? तरल मलाइका व तरा, और तुम देखोगे फरिश्ते जो अर्श के इर्द गिर्द खाफीन है। जैसे आप तवाफ़ करते हैं ना, तो अल्लाह के अर्श के इर्द गिर्द भी फरिश्ते हैं। युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, वो तस्बीह बयान करते हैं अपने रब की। वक़ुदिया बैनहुम बिलहक़, और उनका फ़ैसला होगा हक़ के साथ। अब यहाँ आगे देखिए क्या आयत आ रही है, यह 4th टाइम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वहाँ जाके पता चलेगा कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का मतलब क्या था। आज तो हमने बस इसको एक स्लोगन बनाया हुआ है, तो अल्लाह हमारे दिल में अपनी तारीफ़ें भर दे, हम उसको रब मान जाएं और उसकी तारीफ़ों के गुन गाएं। यहाँ पे सूरत पूरी हुई और अगली सूरत गाफिर, जिसको हम सूरत मोमिन भी कहते हैं, इसकी 85 आयत हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। पहली 3 आयत का टॉपिक क्या है? दुआ सिर्फ अल्लाह ही से मांगनी चाहिए। हामीम, और यहाँ से हामीम के साथ शुरू होने वाली सूरतें भी आपके सामने आ गई। तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम, उतारना है किताब का उस अल्लाह की तरफ से जो अल अज़ीज़ और अल अलीम है। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आप कहते हैं ये ख़बरें आप FM 11 से सुन रहे हैं। यदि किसी बड़ी चीज़ का ऐलान होना होता है ना, तो बात करने वाला पहले अपना तारुफ कराता है। तो यहाँ देखिएगा अल्लाह ताला की सिफ़ात, गाफ़िर ज़म्बि व क़ाबिल तौबि शदीदिल इक़ाब ज़िद तौल ला इलाहा इल्ला हुवा इलैहिल मसीर। कौन कौन सी सिफ़ात है? गाफ़िर ज़म्ब, गुनाहों को माफ़ करने वाला। काबिल तौब, तौबा कबूल करने वाला। शदीदुल इक़ाब, सख्त सज़ा देने वाला। ज़िद तौल, तौल दौलत को कहते हैं, फजलो करम वाला। और ला इलाहा इल्ला हुआ, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। आप ज़रा सा चंद सेकंड इन 5 ब्लॉक्स पे नज़र जमा कर देखें, आपके जहन में अल्लाह के बारे में क्या आता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को एक पैगाम मिला। एक शख्स
وہ ذرا غلط چیزوں میں پڑ گیا اور وہ چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے وہ اس کے پاس ہے۔ اب لوگوں کا کام کیا تھا کہ جب کوئی بندہ ان سے نہیں ڈیل ہو پاتا تو پھر حکمران یعنی حضرت عمر تک بات گئی۔ حضرت عمر نے کاغذ قلم منگایا اور اس آیت کو لکھا اور کہا کہ اس کے ہاتھ میں دو اور اسے کو میرے پاس آئے۔ اس شخص نے جس میں شراب کباب تک کی بھی کچھ باتیں ملتی ہیں کہ یعنی ایسے گناہوں میں انڈلج ہو چکا تھا، جو ہی حضرت عمر کا یہ لکھا ہوا خط پڑھا، رو رو کے برا حال اور پکی سچی توبہ کی۔ ایک ہوتا ہے کوڑوں کا ڈر، سزا کا ڈر، جیل کا ڈر، بھرتی کر دو، ان سے پیسہ لے لو، دے دیں گے لوگ۔ سب سے بڑی چیز اللہ کا ڈر ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دعا ایک عبادت ہے اور اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، وی ڈونٹ مائنڈ۔ دیکھیے آپ نماز پڑھتے ہیں نا، کس کو پتہ ہے ہماری نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تو دعا بھی مانگتے رہیے، قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، آپ مستقل عبادت کی حالت میں ہیں۔ پھر آیت 4 سے 6 میں کفار کا برا انجام ہے، یعنی وہ لوگ جو دنیا میں باتیں نہیں مانتے تھے ان کو ان آیات میں ایک وارننگ دے دی کہ حق کے مقابلے میں تم جو مرضی کر لو، ایک دن تم دیکھو گے کہ تمہارا انجام کیا ہو رہا ہے، انہم اصحاب النار۔ آگے بڑی پیاری آیات آ رہی ہیں 7 to 9۔ حاملین عرش توبہ کرنے والوں کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ میں اکثر اس کا ایک اور ٹاپک بھی لکھاتی ہوں، عرشیوں کی دعائیں فرشیوں کے لیے۔ ہمارے کلچر میں تو بہت ہی عام ہے، دعا کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، عمرے پہ جانے لے، حج پہ جانے لے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم ایسے کام کر لیں کہ ہم آپ کی دعاؤں کا حصہ بن جائیں۔ اب مجھے لوگ کیا کہتی ہیں، آپ جہاں دعا کریں گے میرے لیے کریے گا۔ میں کہتی ہوں کیسے، یہ پاسبل نہیں، آپ جب بھی دعا کریں میرے لیے کریں۔ بھئی کیسے؟ میں آپ کو بھی دعا دے دیتی ہوں، اللہ آپ پہ رحم کرے۔ کیوں جھوٹ سچ میں بول کے ان کو امیدیں دلاؤں؟ اور کچھ لوگ ہیں وہ کہتے بھی نہیں، اور وہ تو پوری دعا ہیں۔ کون لوگ؟ جو اس راستے کے راہی، جو انصار اللہ، جو اس کام میں مددگار ہیں، وہ تو کروٹوں پہ، راتوں میں، دن میں، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا ان کو کس وقت دعائیں مل رہی ہیں۔ تو بالکل ایسی غیر مخصوص دعائیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی دعائیں۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے، انسان دعا کرے گا نا تو پتہ نہیں اس کی قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں۔ اس کے اور دعا کی قبولیت کے راستے میں کتنے آبسٹیکل، کتنی حرام چیزیں ہیں، اور فرشتے تو معصوم ہیں۔ اور پھر فرشتوں میں سے بھی سب سے اعلیٰ درجہ حاملین عرش فرشتوں کا، جیسے نبیوں کے درجے ہیں نا تو فرشتوں کے بھی ہیں۔ تو حاملین عرش کی اہل ایمان کے لیے دعا کیا ہے؟ آپ ذرا سا پہلے آپ اس دعا کا ٹیکسٹ دیکھیں تو آپ کا دل خوش ہوگا۔ اس کا اردو ترجمہ پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ محسوس کریں کہ ہمیں توبہ کر کے ان دعاؤں کا حصہ بننا ہے انشاءاللہ۔ پہلے تو وہ کیا کرتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، پھر وہ ایمان بھی لاتے ہیں، پھر وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، بخشش مانگتے ہیں کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ آپ یہاں بیٹھی ہیں اور اگر آپ کو کوئی میسج بھیجتا ہے کہ میں اس وقت حرم میں بیٹھی ہوئی ہوں اور میں آپ کے لیے دعا کر رہی ہوں، سچ بتائیے ایک لمحے کے لیے کیسا ہوگا؟ اور عام طور پہ وہ لوگ جن کو فائدہ ہوتا ہے نا، جو قرآن پڑھتے ہیں، پھر ان کو وہاں جا کے سمجھ آ رہا ہے، تو سب سے زیادہ میسج ہمیں پھر انہی موقعوں پہ ملتے ہیں کہ یہاں آپ کے لیے دعائیں ہیں، ہائے آپ نے قرآن سکھایا، ہمیں امام سدیس کی بات سمجھ آ رہی تھی، پارا پڑا ہمیں سمجھ آ رہا ہے، اچھا اتنا کچھ آپ سے سنا ہوا تھا ان جگہوں کا، اب یہاں آ کے یہ وہ خود ہی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کتنا اچھا لگتا ہے۔ کبھی بچہ بیمار ہے یا بچہ سویا ہوا ہے اور ماں دعا کر رہی ہے۔ اب آپ کو کوئی فرشتوں میں سے دعا دے رہا ہے، آپ کو کیسا لگے گا؟ اور وہ دعا لینے کی شرائط کیا ہیں؟ وہ پہلے تو تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے گناہ بخش دے۔ اپنا کوئی بھی گناہ سوچیے۔ اچھا ہمیں تو گناہ نہیں لگتا نا، چلے مستی، چلے ذرا فن، ہلا گلا، گپ شپ، کتنے خوبصورت نام رکھے ہوئے ہم نے غلط چیزوں کے۔ اب آپ کوئی غلط کام کر چکی ہیں اور فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو بخش دے،
کیونکہ آپ نے تو ہر چیز کو اپنی رحمتوں سے گھیرے ہوئے اور علم بھی آپ کو. فاغفر للذین تابوا، نمبر 1 کوالیفیکیشن ٹو گیٹ دی دعا آف حاملین عرش کہ توبہ کیجیے. دوسرا واتبعوا سبیلک، اب تیرے رستے پہ بھی چلے. ٹھیک ہے بھولے ہوئے تھے، ختم، اب دوبارہ ہم واپس اپنے راستے پہ آ رہے ہیں. آگے واتبعوا سبیلک کہ وقہم عذاب الجحیم، ان کو جہنم سے بچا. آپ تو خوشی ہو گئے، آپ کا دل نہیں کر رہا کہ آپ ایسے فرشتوں کو تھینک یو نوٹ بھیجیں، شکریہ جزاک اللہ خیر، بڑا سکون ملا آپ کی دعا سے؟ نہیں، ابھی بات پوری نہیں ہوئی، ابھی صرف آپ کو دعا ملی ہے. اگلا حصہ ربنا وادخلہم جنات عدن، اے رب ان کو داخل کر دے ہمیشگی کی جنتوں میں، التی وعدتہم جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. چلیں اب اور خوش ہو گیا، آپ کا دل اور کھلنے لگا کہ ماشاءاللہ کتنے اچھے لوگ ہیں جو میرے لیے دعا کر رہے ہیں. نا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، وتھ فیملی. آپ کو شادی کارڈ ملے تو سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو بلایا. بچوں کی تو امیدوں پہ اوس پڑ گئی جب لکھا ہوتا ہے اونلی ہسبینڈ وائف. وہ کہیں کہ بھی ہمیں جانے تو ماں باپ کیا کہتے ہیں، بیٹا آپ کو نہیں بلایا گیا. انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی فیملی میں خوش رہتا ہے، کہیں بھی چلے جائیں. ایون کچھ سسٹرز جو ہیلپ کے لیے گھروں میں ہوتی ہیں نا، لڑکیاں میڈس، اب وہ کہہ لیجیے کہ شاہی ماحول میں رہتی ہیں، لیکن میں کبھی ان کو دیکھوں تو ان کے چہرے پہ بڑی خوشی. خیر ہے آج میں اپنے گھر جا رہی ہوں جہاں ہو سکتا ہے بجلی پانی بھی نہ ہو، فیملی کو ملنے کا شوق ہوتا ہے نا. آپ جنت میں جائیں اور آپ کو پتہ چلے کہ بچے تو آئے ہی نہیں، کیسا لگے گا؟ امی ابو تو ادھر ہے ہی نہیں، بھائی بہن نہیں، اچھا وہ ایک بھائی نہیں دکھ رہا. اچھا لگتا ہے. آپ شادی میں جائیں اور آپ کو اپنے نہ دیکھیں تو آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا. تو اللہ کہتے ہیں جاؤ فرشتوں ان کے لیے دعا کرو، ان کے بچے اور یہ سب آ جائیں. تو حاملین عرش کی اہل ایمان کے لیے دعا ہے. کریں کیا؟ کس کس کو فرشتے دعائیں دیتے ہیں ذرا حدیث سے جمع کر لیتے ہیں. نمبر 1 نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر ذکر کرنے والے کے لیے. اور مزے کی بات یہ کہ ہمارے کلچر میں نماز کے بعد ذکر نہیں دعائیں کی جاتی ہیں، حالانکہ دعا جو ہے وہ نماز میں ہوتی ہے. کال ملی ہو تو باتیں کرتے ہیں نا، کہ فون رکھنے کے بعد پھر باتیں شروع ہو جاتے ہیں. نماز کے بعد ذکر اوراد ورد ہیں. پھر دوسری بات ہے باوضو ہو کر سونے والے کو ہر کروٹ پہ رات کو فرشتہ دعا دیتا ہے. پھر بیمار کی عادت کو جاننے والے کے لیے، آپ تو اس بیچارے کی عادت کر رہے ہیں اور فرشتہ آپ کو دعائیں دے رہا ہے. پھر احادیث سے چوتھی چیز جو پتہ چلتی ہے سحری کرنے والے کے لیے. کیوں بھلا؟ دل نہیں کر رہا. دل بھلا کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ ابھی ماشاءاللہ 12-1-2 بجے تک تو کھاتے پیتے خوب بھر کے سوئیں اندر برتن کو، تو سحری کھائیں، اس میں برکت ہے. پھر اس کے بعد لوگوں کو خیر کی بات سکھانے والے کے لیے فرشتے، مچھلیاں، چیونٹیاں دعائیں کرتی ہیں. کئی دفعہ آپ اس کو فیل بھی کرتے ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ اچھا کسی مچھلی نے دعا کر دی ہوگی، اچھا کسی چیونٹی کی دعا لگ گئی مجھے. تو خیر کا کام کیجئے، آپ لوگوں کے دلوں میں رہنے لگ جائیں گے انشاءاللہ. پھر اسی طرح کسی کی غیر موجودگی میں دعا کرنے والے کے لیے بھی فرشتہ دعا کرتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے 6927، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کوئی مسلمان بندہ نہیں جو اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرے مگر ایک فرشتہ ہے جو کہتا ہے تمہیں بھی اسی کی مانند ملے، وَلَكَ مِثْلِكَ یا وَلَكِ مِثْلِكَ یا مثلک، اسی جیسا تمہارے لیے بھی ہو. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے مانگی اپنے بھائی کے لیے، آپ کی دعا زیادہ قبول ہوگی کہ جواب میں فرشتے نے کہا اس کو بھی وہی چیز دے دے؟ فرشتے کی دعا قبول ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے اچھی اچھی دعائیں مانگنے والوں میں شامل کرے اور ایسے کام ہم سے لے کہ ہم ایسے فرشتوں کی دعائیں لے سکیں. آگے جی اہل جہنم کی بیزاری، آیت 10 سے 13. وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں دین کی اور حق کی دعوت کو سن کر بیزارگی اختیار کی تھی، ان کا تذکرہ ہے کہ ایسے لوگ وہاں جا کر بڑا ہی غصہ کریں گے اور انہیں بتایا جائے گا کہ اللہ کو بھی تم پر بڑا غصہ آتا تھا.
جب تم اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے تھے اور وہ کہیں گے ہم جیے 2 دفعہ مرے دوسری دفعہ فاعترفنا بذنوبنا، اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ ہم آج اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہے کوئی ہمارے لیے نکلنے کی جگہ؟ کا نو، جب پکارنے والا پکارتا تھا ایک اکیلے رب کی طرف، تم انکار کرتے تھے اور تم شرک کرتے تھے اس کے ساتھ۔ آپ دیکھیے نہ چاہتے ہوئے بھی قرآن میں سے تھوڑی دیر کے بعد لفظ شرک آ جاتا ہے، توحید اور شرک، توحید اور شرک، اور آج اسی میں ہماری کمی ہے، لہٰذا اس کی طرف پلٹو، فائدہ کوئی نہیں اب، کیونکہ اب تو ختم ہو گیا وقت۔ اسی لیے آگے آیت نمبر 14-15 میں اللہ کو مخلص ہو کر پکارنے کا تذکرہ ہے، فَدُعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو خالص ہوتے ہوئے پکارو۔ اور اگرچہ یہ بات کفار کو بری لگے، بلند درجوں والا، عرش والا، وہ اپنی روح ڈالتا ہے جس پہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تاکہ تم کو ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ یہاں لفظ دیکھیں یوم الطلاق، ایک طلاق ہوتی ہے شوہر بیوی میں، وہ ہوتی ہے توئے سے، طلقہ مطلق، اس کے اندر کیا ہے؟ جدائی۔ یہ کون سی ہے؟ طلاق، لقاء سے ملاقات، اپوزٹ۔ اچھا نہ تے کا فرق پتہ ہے نہ توئے کا فرق ہے، تو ہمارے مسلمانوں کی طلاقیں کون سی ہوتی ہیں؟ کیا پتہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے تو پتہ چلا وہ تو ملاقات کی باتیں ہیں۔ یعنی عربی کو سیکھیے۔ یوم الطلاق پہ تھوڑی سی بات کروں گی، کس کی کس سے ملاقات ہوگی؟ نمبر 1، اس دن سب اگلے پچھلے اہل آسمان و زمین ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں گے۔ جیسے مثال ہے کہ ہماری حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے، اللہ کے نبی سے ہو جائے، یہ پہلا معنی ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ اس روز ہر شخص اپنے اعمال کے نتیجوں سے ملاقات کرے گا، اور بھی بہت کچھ ہے۔ ہم اپنے لیے سوچیں، کیا میں اپنے اعمال سے ملنے کو تیار ہوں؟ جو ان کا رزلٹ آ رہا ہے، یعنی رزلٹ ڈے ہوگا، پھر روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہے۔ آیت 16-17 میں یوم ہم بارزون، بالکل وہ کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ بارزہ میدان جنگ میں ایک دوسرے کے سامنے آنے کے لیے آتا ہے، یعنی قیامت کا دن ہوگا، سب کھلے میدان میں ہوں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ کے سامنے ان کی کوئی چیز نہیں چھپے گی۔ اور ایک سوال ہوگا، اس جملے کو ہائی لائٹ کریے گا اپنے مصحف میں، لمن الملک اليوم، کس کے لیے ہے بادشاہی آج کے دن؟ ہو از کنگ، کون ہے؟ این الملوک، کوئی بولے گا ہی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں جو بولے، تو اللہ تعالیٰ خود ہی کہیں گے للہ الواحد القہار، اس کی بادشاہت ہے جو واحد ہے اور قہار ہے، غالب ہے۔ آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، اور نہ ظلم ہوگا اس دن، اور بے شک اللہ جلد حساب والا ہے۔ تو کیا ہم اس حاضری کے لیے تیار ہیں؟ آخرت کا دل ہلا دینے والا منظر ہے آگے آیت 18-20 میں، وَانذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ۔ آپ دیکھیے قیامت کے نام آ رہے ہیں آپ کے سامنے، پیچھے یوم الطلاق، تو یہاں یوم الآزفہ، قریب آنے والا۔ ان کو ڈراؤ اس دن سے جو قریب آنے لگا ہے، جب دل حلق میں ہوں گے۔ خوف کی حالت میں آپ اپنے دل کی دھڑکن کی آواز سنتے ہیں۔ اردو میں آپ کہتے ہیں میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، یہ ہے محاورہ۔ دھک دھک کرنا کیا ہوتا ہے؟ لدى الحناجر کاظمین، غم سے بھرے ہوئے۔ کظوم کیا ہوتا ہے؟ آپ کبھی ہاٹ واٹر باٹل لیتے ہیں نا، تو اس کو اوپر سے ڈھکن زور سے بند کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ کھل گیا تو نقصان ہوگا، اس کیفیت کو کظوم کہتے ہیں۔ سانس کا روکنا، سانس کی نالی، پیچھے آپ پڑھ کے آ رہے ہیں کاظمین الغیظ، غصے کو قابو کرنے والے۔ اصل تو امتحان یہ ہے جب آپ کو غصہ آیا تب زبان بند رکھے۔ آپ کہتے ہیں غصہ آ گیا پھر میں بول پڑی، تو کیا پیار میں لوگ گالیاں دیتے ہیں؟ اس کے اوپر بھی غور کی ضرورت ہے ہمیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ یوم العازفہ پہ تھوڑی سی مزید بات سمجھیے گا۔ قیامت کا دن ہے جب لوگ اتنے خوف میں ہوں گے کہ ان کے دل گھٹ کر حلق تک پہنچ جائیں گے، اور ظالموں کا کوئی نہ دوست ہوگا نہ سفارشی ہوگا۔ گھبراہٹ، خوف، کسی کو آپریشن سے ڈر لگتا ہے نا، تو جو ہی اس کو آپریشن روم میں لے جانے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا دم گھٹ رہا ہے۔ ذرا سوچیے قیامت کا دن کتنا ایسا دن ہوگا جس کے بارے میں ہم اس دن خوف محسوس کریں گے۔ اللہ ہمیں یہیں اپنی اصلاح کی توفیق دے۔ کسی کا بھی حق مارا ہے، کسی سے زیادتی کی، فوراً توبہ کیجیے،
معافی مانگ لیں. آئی ایم سوری، اٹس مائی فالٹ، آئی واز رانگ. قرآن تو آپ کو یہ سکھائے گا. قرآن کبھی نہیں کہے گا کہ جا کے خوب بدلے لو، جا کے لڑائیاں کرو، ذرا جا کے لوگوں کو کھری کھری سناؤ. نو، یہ سکھانے والی دنیا بہت ہے ہمیں. قرآن کی اس محفل میں آپ ویل مینرڈ اچھے لوگ بنیں گے انشاءاللہ. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.